کچھ دیا چن کر دیا، جو کچھ دیا بولو، جو کچھ دیا ایک نمبر چن کر۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، اس سے بہتر کتاب اور کوئی جو مانتے ہیں وہ بولیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میری تقریر سننے کے لیے مسلمان تو آتے ہی ہیں، کچھ مہمان بھی آ جاتے ہیں، تو مہمانوں کو تو مجبور نہیں کریں گے، لیکن مسلمان بولتے چلیں بھائی کہ اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب، اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب زور سے نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کتاب اس سے بہتر ہوتی اللہ حضور کو وہ دیتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور کی صورت سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کوئی اس سے بہتر ہوتی اللہ وہ دیتا۔ حضور کی سیرت سے بہتر اور کوئی سیرت، بول بھائی بول، مہمانوں کو نہیں کہہ رہا میں، حضور کی سیرت سے بہتر اور کوئی سیرت نہیں ہے۔ اگر کوئی اور اس سے بہتر ہوتی اللہ وہ دیتا۔ حضور کی لائی ہوئی شریعت سے بہتر اور کوئی شریعت، کھل کے بولنے ذرا، نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شریعت اس سے بہتر ہوتی اللہ وہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطہرات سے بہتر اور کوئی بیویاں نہیں ہیں۔ اگر اور گھر والے ان سے بہتر ہوتے اللہ وہ دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں، رفیقوں، ساتھیوں، صحابیوں سے بہتر اللہ کے پاس اور ساتھی، شاگرد، یار، دوست، مرید نہیں تھے۔ اگر ان سے بہتر ہوتے اللہ وہ دیتا۔ اللہ کے پاس اگر ان سے بہتر کوئی اور یار ہوتے اللہ وہ دیتا، اور ساتھی ان سے بہتر ہوتے اللہ وہ دیتا، ان سے اچھے شاگرد ہوتے اللہ وہ دیتا، ان سے اچھے پروانے اور ہوتے اللہ وہ دیتا، ان سے اچھے جانسار اور ہوتے اللہ وہ دیتا۔ ہاں ان سے اچھے اگر ساتھی اور ہوتے اللہ وہ دیتا۔ اللہ نے چن کر جو یہ دیے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق میں ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ ان سے زیادہ جانسار کوئی نہیں، ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ سنو، اور اگر ان سے بہتر نائب اور ہوتے، ان سے بہتر خلیفے اور ہوتے اللہ وہ بنواتا، اللہ وہ بنواتا۔ اللہ کے ہاں ساری کائنات میں نبیوں کے بعد ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں، اسی لیے مصطفیٰ کا مصلی ابو بکر کے حوالے کروایا۔ اللہ کے پاس اگر ابو بکر سے بہتر کوئی اور ہوتا اللہ اس کو لاتا، اللہ اس کو لاتا۔ اللہ کی نظر میں نبیوں کے بعد ان سے بہتر کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کی نظر میں بھی ان سے بہتر کوئی نہیں۔ اسی لیے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔
اب جو نبی کے انتخاب پہ، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے، کس منہ سے اسے مسلمان مان لوں؟ جو اللہ کے کیے ہوئے انتخاب پہ اعتراض کرے، جو نبی کے کیے ہوئے انتخاب پہ اعتراض کرے، ارے جو علی کے امام پہ اعتراض کرے، جو علی کے امام پہ اعتراض کرے، کس منہ سے اسے مسلمان مان لوں؟ اب تو مجھ سے کہلوائے نہیں کہ تو کہہ یہ مسلمان، یہ مسلمان، یہ مسلمان، بھلا میرے کہنے سے کوئی خنزیر بکرا بن سکتا ہے؟ بھلا میرے کہنے سے کوئی خنزیر بکرا بن سکتا ہے؟ میں 100 مرتبہ اگر کہہ دوں کوئی کتا بکرا نہیں بن سکتا، میں 100 مرتبہ بھی کہہ دوں اللہ نہ کہلوائے لیکن کوئی کافر مسلمان نہیں بن سکتا۔ سیدھی بات ہے، جو نبی کے انتخاب پہ اعتراض کرے، اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کرے، یا یہ سمجھے اللہ نے 1 نمبر چیز رکھ کر محبوب کو 2 نمبر دے دی، ایسے کو کس طرح مسلمان مانا جا سکتا ہے؟ میری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ہاں میرے دوستو، اللہ نے انتظام ہی ایسا فرمایا، آگے نبی کو کھڑا کر دیا، پیچھے علی کو کھڑا کر دیا۔ آگے نبی کو کھڑا کر دیا، پیچھے علی کو کھڑا کر دیا، بیچ میں اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ادھر سے اعتراض کرنا ہے تو لانے والے نبی ہیں، ادھر سے اعتراض کرنا ہے تو پیچھے کھڑے ہونے والے علی ہیں۔ اگر ادھر سے آتے ہو تو حضور فرماتے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں، میرے چنے ہوئے ہیں، میرے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور ادھر سے آتے ہو تو حضرت علی کہتے ہیں یہ میرے بھی امام ہیں۔ دیکھیں، میں اپنی مسجد میں، تو اپنی مسجد میں کسی مخالف کو جس کو ہم اچھا نہ سمجھیں آنے نہیں دیتے، آنے دیتے ہیں؟ مصلی پہ وہ آ جائے، کیوں بھائی؟ اگر میں کالا جبہ پہن کے چلا جاؤں کسی امام بارگاہ میں تو کیا خیال ہے باڑے میں مجھے کھڑا ہونے دیں گے مصلی پہ؟ بولو بولو، کھڑا ہونے دیں گے؟ کیوں؟ یہ ہمارے امام باڑے میں، یہ کیسے آئیں گے؟ نہیں نہیں، میں اللہ نہ لائے، میں نہیں آتا، لیکن میں پوچھ رہا ہوں تم کس لیے نہیں آنے دو گے؟ کیونکہ بہادر ہو، دلیر ہو، جرت مند ہو، غیرت مند ہو۔ میں متے کی بات نہیں کرتا، تم غیرت مند ہو، ہے نا، بڑے بہادر ہو، اس لیے نا۔ لیکن جسے مشکل کشا کہا جائے، جسے شیر خدا کہا جائے، جس کے لیے کہتے ہو کہ ہزاروں من پتھر یوں اٹھا لیے کرتے تھے، ہزاروں من کے گرز اٹھا لیے کرتے تھے، جو باتیں بتلایا کرتے ہو، جن کے لیے کہتے ہو کہ سینکڑوں برس بعد بھی مشکل کشائی فرمایا کرتے ہیں، ایسے شیر ببر بھی موجود ہوں، ایسے بہادر بھی موجود ہوں، اور نبی کے مصلی پہ آنے والا آدمی غلط ہو، یہ اس پہ مصلی پہ آنے والے پر اعتراض نہیں ہے، اس برداشت کرنے والے پر اعتراض ہے۔ یہ جناب علی مرتضیٰ کی غیرت پہ اعتراض ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے مصلی پہ کوئی نالائق آئے اور علی پیچھے خاموش کھڑا رہے۔ ہو سکتا ہے؟ بولو، نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے؟ بول نہ بول ذرا۔ میں نہیں مانتا کہ نبی کے مصلی پہ کوئی نالائق آئے اور علی پیچھے خاموش کھڑا رہے، نہ صرف خاموش بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن جائے۔
نبی کے مصلی پہ، نبی کے ممبر پہ کوئی نالائق آئے اور علی اس کی بیعت کر کے اسے اپنا امام تسلیم کرے، میں نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا۔ حضرت علی کی بہادری پہ یہ دھبا، ان کی جرت پہ یہ دھبا، ان کی غیرت پہ یہ دھبا میں نہیں تسلیم کر سکتا۔ میں کہتا ہوں علی نے جن کو مانا واقعی وہ ماننے کے لائق تھے، نہ ہوتے تو علی جان قربان کر سکتے تھے، انہیں نہیں مانتے۔ اور میں نہیں کہتا، یہ بات حضرت حسین نے صاف کر دی، حضرت حسین نے صاف کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عملاً بتلا رہے ہیں کہ جہاں ہم مطمئن نہیں ہوتے وہاں جان چلی جائے بیعت نہیں کرتے، جہاں ہم مطمئن نہیں ہوتے وہاں جان چلی جائے بیعت نہیں کرتے۔ تو پھر جناب علی مرتضیٰ وہ تو حسین کے بھی ابا ہیں۔ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت آج اٹھے ہو، ان سے پہلے 20 برس یزید کے ابا جان کی بھی تو حکومت تھی، وہاں کوئی ایجیٹیشن، کوئی تحریک، کوئی مظاہرہ، کوئی جلسہ، کوئی جلوس خلاف آپ نے کیوں نہیں کیا؟ حسین کا عمل بتلا رہا ہے، جہاں صحیح سمجھتے ہیں چپ رہتے ہیں، جہاں اطمینان نہیں ہوتا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جہاں حضرت حسین کے بھی ابا جان ہوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف خاموش ہوں بلکہ پیچھے کھڑے ہو کر عملاً بتائیں کہ یہ میرے بھی امام ہیں، بیعت کر کے بتائیں کہ یہ میرے بھی امام ہیں، اور ان کے دنیا سے جانے پر اپنے بچوں کے نام رکھ کر بتائیں کہ یہ میرے بھی محبوب ہیں، اور فاروق اعظم کو رشتہ دے کر بتائیں کہ دیکھیں مجھے تو اپنی پیاری لخت جگر کے لیے یہ داماد پسند ہے۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ان سب کا ماننا ہماری قسمت میں لکھا ہے، ان سب کا ماننا ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی کے پاس ہیں، سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے نا۔ عائشہ کس کی امی ہیں؟ زور سے بولو، سیدہ عائشہ کس کی امی ہیں؟ دوسروں کو کہو، وہ کہیں گے ہماری امی، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری امی کے گھر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے ہیں۔ نہیں میں کہتا ہوں، کوئی اور کہتا ہے تو جناب کہے کہ وہ ہمارے ہیں۔